الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصحابۃ والتابعین صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، تسبیح اور تقدیس جہانوں کے خالق اور مالک اور رب کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں اور کھربوں درود کے تحفے اور نذرانے آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، انبیاء کے سردار، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس اور طاہر اور مطہر کے لیے حمد و درود کے بعد انتہائی محترم مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، ہم اللہ کے پاک باز اور اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں کی صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جن کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے ٹکراتے ہیں، متھا لگاتے ہیں، الجھ پڑتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، جو راتیں اپنے رب کے سامنے سجود اور رکوع میں گزارتے ہیں اور اپنے رب سے جہنم کے چھٹکارے کی دعائیں کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ خرچ کرنے میں اعتدال اور توازن کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے جو بندے ہیں وہ تین یہ بڑے گناہ نہیں کر سکتے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے اور ایسی کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل اللہ کریم نے حرام کر دیا ہے، اور یہ بدکاری نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو ایسے یہ بڑے بڑے گناہ یہ کرے گا، جرم کرے گا، تو اسے کئی گنا عذاب جو ہے نا وہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو جن حالات کے اندر، جس ماحول کے اندر یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، اس ماحول کے اندر پورے عرب میں یہ سب سے بڑے جرم تھے جو سر عام کیے جا رہے تھے۔ لوگ دھڑلے سے شرک کرتے تھے، لوگ بدکاری کا ارتکاب کرتے تھے، قتل و غارت بھی عام تھی، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر حملہ کر دینا اپنا حق سمجھتا تھا، جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو ہر طرح سے دبا لیتا تھا۔ تو فرمایا جو میرے بندے ہیں ان کے اندر یہ تین گناہ نہیں ہیں۔ گویا دو واضح کردار بیان کر دیے۔ ایک وہ کردار تھا جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے تیار کر رہے تھے، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار تھا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک وہ کردار تھا جو پہلے سے وہاں صدیوں سے چلتا آ رہا تھا، جن کے اندر شرک بھی تھا، جن کے اندر قتل و غارت بھی تھی، اور جو زنا کو اور بدکاری کو کوئی جرم بھی نہیں سمجھتے تھے بلکہ فخر سے ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے تھے۔ تو فرمایا میرے تین بندے جو ہیں، جو میرے پسندیدہ بندے ہیں، وہ ان تین خرابیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہم ایک ایک خرابی کی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ اور سب سے بڑا جو جرم ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہیں پکارتے۔ تو گویا کہ وہ شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو، اس کی عبادت میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں۔ شرک کی جتنی قسمیں ہیں وہ ان میں سے کسی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ تو ذرات شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں، حضرت لقمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ میرے بیٹے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے تو نے شرک نہیں کرنا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اکبر الکبائر کیا ہے، سب سے بڑا گناہ، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا، تو کبائر ویسے بڑوں کا بڑا جمع ہے، تو سب سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ وہ بڑا گناہ ہے جو اللہ رب کریم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اس کے علاوہ جسے اللہ چاہیں گے، اور ہم حضرات پہلے ہی طے کر لیتے ہیں کہ اللہ مجھے تو معاف کرے گا ہی کرے گا، لہٰذا ہم جو ہے نا وہ گناہ میں، اور ہم جو ہے نا وہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کی نافرمانی میں شیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، تو یہ کریم اور رحیم کہتے ہوئے ہم گناہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رحیم اور کریم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اس کی تابعداری کرنی چاہیے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ شرک جو ہے اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں، وہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو معاف کر دیں۔ تو شرک سمجھنا چاہیے کہ ایسا جرم ہے اور ایسا گناہ ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، جس کو ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ تو حضرات اس سے ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ شرک ہے کیا، اور میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں آج کہ شرک یہ ہے کہ لکڑی یا پتھر کے بت بنائے جائیں اور ان کے سامنے اگر سجدے کیے جائیں تو یہ شرک ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، شرک صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ فرض کریں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بندے کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی کے آنے کی وجہ سے کوئی ہو گیا ہے گھر کے اندر کوئی پریشانی، فرض کریں کوئی بندہ آیا، کوئی نئی بہو آپ بیاہ کے لائے ہیں اور گھر میں خدا نہ خواستہ کسی بزرگ کی موت ہو گئی ہے، تو کسی نے سمجھ لیا کہ نہیں یہ شاید اس کی نحوست کی وجہ سے، تو پہلا ظلم تو یہ ہے کہ کسی خاتون کو منحوس سمجھنا، اور اصل میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تو نے گویا کہ شرک کیا۔ اس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ادنا شائبہ ہو سکتا تھا کہ اس چیز سے شرک پیدا ہو سکتا ہے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس بات سے روک دیا، جیسے تصویریں بنانے سے روک دیا، اس لیے کہ جو شرک کی اصل ابتدا ہوتی ہے، نوح علیہ السلام کی قوم سے کہا جاتا ہے کہ بت پرستی کی جو ہے نا وہ ابتدا ہوتی ہے، بت پرستی کا آغاز ہوتا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ تصویریں بنانے سے۔ وہ جو 6 بزرگ تھے، 5 بزرگ تھے جن کا سورہ نوح میں ذکر آتا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، تو شیطان نے کیا کیا تھا کہ ان بزرگوں کی تصویریں بنا کے ان کی لوگوں کے سامنے پیش کی تھیں، اور یہاں سے آغاز ہو گیا تھا۔ اس لیے ہمارے دین میں تصویریں بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب حاضر ہوئے، کوئی بات ہو رہی تھی، تو کہنے لگے یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی جیسے اللہ کی مرضی، جیسے آپ چاہیں جیسے اللہ چاہیں۔ تو آپ نے فرمایا اتجعلنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے؟ صرف اتنا کہو انشاءاللہ اگر اللہ چاہے۔ اور آج تک دیکھ لیں کہ ہم صرف کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، ہم یہ نہیں کہتے انشاءاللہ ورسولہ۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا، اور چونکہ آپ کو خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے دروازہ کھل جائے شرک کا اور برائی کا، لہٰذا آپ نے وہیں سنپ کر دیا اور روک دیا کہ اتجعلنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا ہے؟ صرف تو اتنا کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے۔ اس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ قوموں کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا لعن الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، اللہ لعنت کرے یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں سجدے کرنے لگ گئے۔ تو چونکہ یہ بہت بڑا شرک ہے، سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں کر سکتے، تو پھر اپنے امت کو بالکل آخری نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے کے جو حالات ملتے ہیں اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بیانات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت کے ساتھ ان باتوں سے منع کیا۔ فرمایا خبر لا تتخذوا قبری مسجدا ولا تتخذوا قبری عیدا، دیکھو میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، میری قبر پہ آ کے سجدے نہیں کرنا، اور میری قبر پر آ کے میلے ٹھیلے نہیں کرنا، کیونکہ پہلے لوگ بتوں کے اوپر اسی طرح میلے لگاتے تھے، جشن ہوتے تھے، اور اسی طرح کی کئی اور چیزیں کرتے تھے، تو ان ساری چیزوں سے منع کیا۔ اسی طرح چونکہ بے جا تعریف جو شرک ہے نا، شرک کی جڑ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ شرک کا اصل بیج ہے عقیدت کا غلو، کسی کی عقیدت میں حد سے بڑھ جانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں خدا بنا لیا؟
उन्होंने अकीदत के अंदर, मोहब्बत के अंदर, उनकी अकीदत के अंदर उन्होंने समझा कि नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम तो देखें वो तो ज़मीन पर तो लोग चलते हैं लेकिन वो तो पानी पर भी चल लेते हैं, वो तो मुर्दों को भी ज़िंदा कर लेते हैं, वो तो जनाब जो कोड़ी, पैदाशी कोड़ी और बीने हैं उनको भी ठीक कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात, उनका सबसे बड़ा मौजज़ा क्या था कि मुर्दे को हुक्म करते कि कुम बे-इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ, तो वो उठ जाता था। इस तरह उनकी पैदाश भी गैर फितरी तौर पर हुई, सिर्फ माँ के ज़रिए हुई है। तो गोया उनकी कौमों ने, उनके मानने वालों ने, उनके अकीदतमंदों ने उनके बारे में यकीन कर लिया, नहीं ये तो कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं, ये तो बहुत ऊंची हस्ती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इंसानियत के दर्जे से उन्हें उठाया और अल्लाह का बेटा बना दिया। किसी ने खुद अल्लाह बना दिया, कहा नहीं, अल्लाह, रूह और ईसा तीनों एक ही चीज़ के तीन नाम हैं, ईसा अलग नहीं है और अल्लाह अलग नहीं है। गोया अल्लाह के नबी को अल्लाह का बेटा बना दिया, बल्कि ख़ुद खुदा बना डाला। इसलिए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेजा तारीफ़ से मना फरमाया, अल्लाह तुतरूनी कमा तुरत नसारा ईसा इब्न मरियम। देखो मेरी बेजा तारीफ़ें इस तरह नहीं करनी, बेजा तारीफ़ें नहीं करनी हैं जिस तरह ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ़ें कर दी, उन्हें अल्लाह का बेटा बना दिया। इन्नी अब्दुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल हूँ। इसलिए हम जब कलमा पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम ये कहते हैं कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के दरवाज़े बंद किए और ख़बरदार किया और मना किया कि शिर्क से बचना है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल ज़िंदगी जो ख़ास तौर पर मक्का की है, इसमें एक ही पैगाम सबसे ज़्यादा दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। गोया शिर्क से मना किया और इससे रोका, जहाँ अदना शायबा भी हो सकता था वहाँ से मना किया कि शिर्क से बचना है। लिहाजा ज़रूरी है कि मैं और आप शिर्क को जानें और समझें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि शिर्क सिर्फ ये नहीं कि हम लकड़ी और पत्थर के बुत बनाएं और उनके सामने पूजा करें, बल्कि हम अपने मामलात और मसाइल को अगर इंसानों के सामने उस आज़ी और इनकिसारी और उस इल्हा के साथ और उस उम्मीद के साथ पेश करें जो सिर्फ़ अल्लाह के साथ हो सकती है। अगर हम इंसानों के साथ भी ये मामला करते हैं तो गोया ये भी शिर्क है। इसलिए अल्लाह के सिवा किसी से डरना भी शिर्क है, अल्लाह के सिवा किसी के कानून को तस्लीम करना ये भी शिर्क है, बल्कि कुरान ने तो इसको कुफ्र करार दिया। सूरह माइदा में 3 दफ़ा ये आयत आई है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। जो अल्लाह के नाज़िल करदा हकाम के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते तो बेशक यही लोग काफ़िर हैं। दूसरी जगह फरमाया यही फासिक हैं, तीसरी जगह फरमाया यही ज़ालिम हैं। तो फरमाया कि मेरे बंदे वो हैं जो ये बड़ा जो गुनाह है सबसे पहले इससे बचते हैं। उनके अंदर और ख़ूबियाँ भी हैं, उनके अंदर आज़ी इंकिसारी भी है, वो अल्लाह से दुआएँ भी करते हैं, रातें सजदे और क़याम के अंदर भी गुजारते हैं और जहन्नम के अज़ाब से भी डरते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो बड़े जुराइम हैं, 3 बड़े शिर्क है और किसी का नाक कत्ल करना है और बदकारी है, ये बड़े बड़े गुनाह हैं जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान किया और कुरान ने भी वसरात के साथ बयान किया। और हर नबी ने अपनी उम्मत को इन जराइम से रोका है और इन बुराइयों से मना किया है। तो अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जो अल्लाह के महबूब और प्यारे बंदे हैं, जिनको अल्लाह अपने बंदे कहता है, जिन्हें अल्लाह कहता है इबादुर रहमान, रहमान के बंदे वो हैं, तो वो शिर्क से बचते हैं और बाकी सारी ख़राबियों से बचते हैं। बाकी जो 2 चीज़ें इंशाअल्लाह इस पर बाद में बात करेंगे। मैंने अल्फाज पे इक्तिफ़ा करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।